ڈاکٹر اشتیاق احمد کا انٹرویو کیا، اس کے اندر میں حیران ہو گیا. انہوں نے ڈاکٹر ابوالکلام آزاد کے حوالے سے انہوں نے ان کی جو 10 پریڈکشنز تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کو، یہ تو بلکہ اس عورت کا بھلا ہے کہ اس نے کافر کہہ دیا ان کو. ریلیجس ٹالرنس کیا ہوتی ہے، دیکھیں ہمیں اس طرح لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. جہاں پہ اپنا رونا دھونا مچاتے ہیں وہ اپنے ملک میں کیا کرتے ہیں. اور رائٹ میرے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو 2 دن پہلے فیصل آباد میں پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوا، اس نے پوری دنیا کو پاکستان میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ جو پوری دنیا کو درس دیتے ہیں کہ مذہبی رواداری کیا ہوتی ہے، ریلیجس ٹالرنس کیا ہوتی ہے، دیکھیں ہمیں اس طرح لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. جہاں پہ اپنا رونا دھونا مچاتے ہیں وہ اپنے ملک میں کیا کرتے ہیں. یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ ہو چکا، لیکن اس دفعہ فرق یہ ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا اب ان کو ایکسپوز کر سکتا ہے، ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، اور یہ اتنے جاہل کے بچے ہیں، یہ اپنے گندی حرکتیں خود فلم کر کے دنیا کو ایڈورٹائز کرتا ہے. تو یہ ہے پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا اصلی چہرہ، اور یہ ہے پاکستانیوں کا اصلی چہرہ. ایک خوشائند بات یہ ہوئی جو کہ ہمارے جیسے لوگ ہمیشہ سے سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو حقیقت دکھائی جائے تو ان کے اندر کا انسان بھی جاگے گا اور وہ اس کو کنڈیم کریں گے. یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بڑے بھرپور طریقے سے پاکستان میں اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. کچھ ڈرامے بازیاں بھی مولویوں کی طرف سے کی گئی ہیں، پتہ نہیں یہ ڈرامے بازی ہے یا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے واقعی سخت ایکشن لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. کل سپریم کورٹ کے جو جج ہیں عیسیٰ صاحب، وہ بھی وہاں پہ گئے، انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور جو فیصلہ آباد میں جو گھر ہوئے ان کا جائزہ لیا. تو اس کے اوپر پوری دنیا میں بڑی لان تان ہوئی اور جو کہ ہونی چاہیے. ہمارے جیسے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بڑے عرصے سے اس کے اوپر کوشش کرتے چلے آئے. پاکستان کے کرسچنز، پاکستان کی مائنورٹیز، پاکستان کے ہندوز، احمدیز، ان سارے بیچارے بڑا دب کے ڈر کے رہتے ہیں. مجھے تو obviously بڑی ان سے ہمدردی ہے اور میں تو ہمیشہ ان کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا جو پاکستان کی مائنورٹیز ہیں. لیکن اس کے اوپر انڈیا میں اروند سہارن بڑے اچھے، بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے ڈیسنٹ، بڑے صاف کو انسان ہیں، دونوں طرف سے ڈھولکی بجاتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے. وہ جو بات سچ ہے، مجھے آج تک ان کی ایک چھوٹا سا بھی کلپ ایسا نہیں ملا جس میں مجھے لگا ہو کہ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ پوری نہ کی ہو یا تھوڑا سا لیپا پوتی سے کام لے گئے. مذہب کے بارے میں تھوڑا سا آئی تھنک شاید وہ ایک ڈیسنسی کا معیار رکھنے کے لیے وہ مذہب کے اوپر کھل کر تنقید نہیں کرتے، وچ از فیئر انف. وہ پالیٹکس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن کسی کا لحاظ نہیں کرتے. تو انہوں نے پاکستان کے جو اوپن مائنڈیڈ کریٹیکل تھنکرز ہیں، انکلوڈنگ، کیونکہ یہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے اس لیے کرسچن کا انٹرویو کیا، تو ان میں سے ایک انٹرویو بڑا جذباتی تھا میرے لیے بھی. جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری ہے، تو اس کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اروند سہارن نے جو بات کی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اروند کیا کہہ رہے ہیں. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت دوستو. آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کی، جہاں پر ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے ضلع فیصل آباد کے جڑاوالا تحصیل سے، جہاں پر 5-6 ہزار لوگوں کی بھیڑ نے اپنی ہی برادری کے جو بھائی تھے، مسیح برادری کے، ان کے چرچوں پہ حملہ. تازہ اطلاعات کے مطابق یہ نمبر بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 1500 لوگ تھے جو باہر کی تحصیلوں سے، باہر کے ڈسٹرکٹ سے بھی آئے تھے. کیا ان کے گھروں پہ حملہ کیا. اب تک کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق تقریباً 21 چرچز کو جلا دیا گیا ہے اور 312 گھروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے. وہاں رہنے والے جو عیسائی بھائی بہن ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ چھوڑ کے کھیتوں میں رات گزارنے کے لیے مجبور ہیں. اس واقعے کی مذمت تو سب نے کی ہے، لیکن اس پر کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں، یہ اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سلسلے وار طریقے سے پاکستان کی عیسائی برادری پر اٹیکس ہوتے آئے ہیں. سال 2013 میں لاہور کی جوزف کالونی میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، جہاں پر 150 کے قریب گھروں کو جلایا گیا اور عبادت گاہوں کو جلایا گیا. اس پورے معاملے کے اندر ایک بھی شخص کو سزا نہیں ہوئی. اس سے پہلے 2009 کے اندر گوجرا پنجاب میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، وہاں بھی کسی بھی شخص کو سزا نہیں دی گئی. میں ان لوگوں کو سزا دینے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جھوٹی افواہیں چلا کر اور اپنی ہی کمیونٹی کے اوپر، اپنے ہی ملک کی مائنورٹی کمیونٹی پہ ویل آرگنائزڈ اٹیک کیا. یہ معاملہ جو ہے جڑاوالا کا، اس کے اندر اب تک آپ کو اطلاعات ہوگی، پر جن لوگوں کو نہیں پتا ان کی معلومات کے لیے میں یہ بتا دوں کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے یہ فرمان جاری کیا گیا کہ فلاں شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اور آپ لوگ جو ہے مسلمان ہیں، آپ کی غیرت کو مر جانا چاہیے اور پتہ نہیں کیا کہ، اور بھیڑ کو اکسایا، انہیں للکارا کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں، اپنا احتجاج درج کرائیں. جس شخص کے اوپر
یہ جس بندے کی بات کر رہے ہیں مسجد والے کی، یہ بڑا ہی کوئی انتہائی پینڈا قسم کا جاہل قسم کا انسان تھا. تو کل میں رپورٹ کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ اس میں پولیس اس بندے کے بہاف پہ کہہ رہی تھی کہ اس نے کم سے کم یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے حملہ کر دیں، جلاؤ گھراؤ کر دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی جو چارجز ہوں گے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، پتہ نہیں یہ چارج ہے پاکستان میں یا نہیں. اگر ہوگا بھی تو میرا نہیں خیال اس کے اوپر وہ لگائیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم تفتیش انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہمیں یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کے بعد کن لوگوں کو سزائیں ملیں گی. جیسے اروند نے بتایا 2013 میں بھی کوئی 150 کے قریب گھر لاہور میں جلا دیے گئے تھے اور صرف ڈان میں خبر چھپی، ٹی وی پہ خبریں نہیں آئی. میں جو لاہور کے باسی ہیں، جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تو وہ مانتے نہیں ہیں. تو لوگوں کو دکھایا نہیں جاتا، قوم کے وسیع تر مفاد میں لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ آپ کے ملک میں آپ کیا ظلم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہاں انڈیا میں یہ ہو گیا، دیکھو دیکھو دیکھو. تو یہ پاکستان کا پورا انفارچونیٹلی تعلیمی نظام سے لے کے ایون کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس نے بھی لوگوں کو اندھا کر کے رکھا. لیکن اگین مجھے یہاں پہ تھوڑا سا مجھے کہنا پڑے گا، میں ایک با امید قسم کا انسان ہوں، اس لیے میں یہ ڈیولپمنٹ کو بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. بیکاز میں جتنے سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نیچے پاکستانی ان کو پیل رہے ہیں. اب اس میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں. شاید وہ اس وجہ سے پیل رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ویسے ہی پاکستان سے مایوس ہیں کیونکہ الیکشنز نہیں ہو رہے، عمران خان کو اندر کیا ہوا ہے. اٹ کوڈ بی دیٹ ریزن. اور دینی لوگ تو خیر وہ ہیں ڈفر کے ڈفر ہیں، لیکن ادھر سے بھی ایک میسج دیا گیا ہے. جو طاہر اشرفی نے جو معافیا مانگی ہے، اس طرح کی معافیا اس اسکیل پہ اس طرح ٹیلی وائز کر کے پہلے نہیں مانگی گئی. ڈرامے بازی کی جاتی رہی ہے، بیان دیتے رہے ہیں کہ ہاں جی ہم امن پسندی کا، رواداری کا اسلام مذہب ہے، ساری اقلیتیں پیار محبت بلا بلا ڈرامے. لیکن اس طرح رو رو گے جیسے ڈرامے بازی طاہر اشرفی نے چاہے ڈرامے بازی کی ہو، یہ مجھے آئی کین سینس اے بٹ آف اے چینج. نیا آرمی چیف بھی ہے، لیٹس ہوپ کہ شاید کوئی تبدیلی آ سکے. اگین میں یہ آپ لوگوں کو وعدہ نہیں کر رہا کہ آ جائے گی کوئی تبدیلی، لیکن I'm just trying to be optimistic. ان لوگوں کے لیے جو نیچے بیٹھے ہوئے، جو ٹاپ رائٹ پہ خاتون ایسٹر بیٹھی ہوئی، یہ بھی پاکستان کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو باٹم لیفٹ پہ دل آویز ہیں یہ بھی پاکستان کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں. میں مونولوگ پلے کروں گا جو بڑا ایموشنل تھا میرے لیے بھی، اس لیے باقی تو obviously بڑی لمبی سٹریم ہے، لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا، آپ ان کا پورا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں. بڑا یہ 1.5 گھنٹہ بڑی تیزی سے گزر گیا. خیر میں سنتا بھی 1.25 پہ یا 1.5 پہ سنتا ہوں، تو آپ اس کو سنیے گا، بڑا انٹرسٹنگ ہے. بلاسفمی کا چارج لگایا گیا ہے. اسے یہ بتایا گیا کہ جی اس نے قرآن کے پیجز پہ کچھ جو ہے اپنے نام لکھے. اب رپورٹ جب سامنے آئی ہے، معاملہ کھلا ہے، تو پتا چلا ہے وہ شخص ان پڑھ تھا، اس کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے. اور اس شخص کی اس کا جو نام لکھا گیا، اس کا پتہ بھی لکھا گیا، اور اس کی ایک تصویر بھی سٹیپل کر دی گئی ہولی قرآن کے ساتھ میں کہ یہ وہ شخص ہے جی جس نے کی قرآن کی ڈیسیکریشن کی ہے، کتنے بلاسفمی ڈفر کی ہیں. ہے. دیکھیں جو بھی اس خبر کو پڑھے گا سنے گا تو وہ اتنا تو اس کے ذہن میں بات آنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کرسچنز 1.6% ہے. اب 100 میں سے اگر آپ ایک شخص ہوں، آپ اس طرح کا کام، خاص طور سے بلاسفمی کا پاکستان کے قانون کے بارے میں ہر شخص کو پتا ہے کہ اس کی سزائے موت ہے، تو وہ ایسا کام کیا کرے گا. اب اس پورے معاملے کی مذمت جو ہے پاکستان کے کلرکس یعنی علماء اکرام سے لے کے حکومت سے لے کے آرمی چیف سب نے کی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کو انصاف ملے گا یا پہلے کے جو معاملات ہوئے ہیں ان کی طرح ان کو بھی دبا دیا جائے گا. پاکستان کا بلاسفمی لا ہائیلی کنٹروورشل ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں، اپنی جان بھی گوائی ہے اس پر بات کرنے کے لیے. میں یہ بھی یاد لوگوں کو دلا دوں کہ آج جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ وعدے کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کو انصاف دیں گے، اسی سال کے جنوری کے مہینے میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک لا پاس ہوا ہے جس کے مطابق ہولی پروفٹ پر ہی نہیں، صحابہ اکرام پر یعنی کہ پروفٹ کے کمپینینز، ان کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے جڑے ہوئے جو بھی لوگ ہیں، اگر آپ نے ان کے بارے میں بھی کوئی بات کہی تو وہ بھی بلاسفمی ہوگی اور اس کی سزا 10 سال سے لے کر 20 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے، عمر قید تک. اور جو جرمانہ ہے وہ 10 لاکھ روپے تک کا ہے. تو یہ قانون بھی پاکستان کی اسمبلی نے اسی سال، پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کیا ڈائریکشن ہے، یہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. یہ بات ساری دنیا کے پاکستان ہر بندے کو پتہ چل گئی ہے کہ جب سے 1986 میں جب ضیاء الحق نے سزائے موت ایڈ کی، تب سے پہلے 1926 سے لے کے 1986 تک صرف 14 کیسز تھے، اور پھر 1986 سے لے کے 2019 تک یہ 14 سے بڑھ کے 1500 پہ پہنچ گئے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ سینسٹیوٹی اور یہ جس طرح کے بتایا گیا، جس طرح کا یہ کیس اسٹڈی ہے کہ کس طرح یوز کیا جاتا ہے بلاسفمی کیس کو. کیونکہ بڑا آسان ہے، آپ کہہ دیں کسی کو، میں نے پہلے بھی بتایا، بڑے آرام سے. اب یہ آگ یہ سارے اس آگ کے لپیٹے میں آئیں گے. کسی کے گھر کے آگے قرآن شریف کو پھاڑ دو اوپر ساتھ، بلکہ اس کی فوٹو بھی لگا دو، اقراری جرم بھی لگا دو کہ میں ہوں یہ شیر کا بچہ جس کو خودکشی کرنے کا شوق ہے، لنچ ہونے کا شوق ہے، میرا نام
محمد بشیر ولد غفور بشیر ولد دادے کا نام پورا نام شجرہ نسب لگا دو بایو ڈیٹا لگا دو اور ساتھ کہہ دو کہ یہ ساتھ قرآن کے صفحے پھاڑ دو. میں یہ کہہ رہا ہوں جس بندے نے مسلمان نے گستاخی کی ہے اس میں کتنی جرأت ہے. اس نے اوپر اللہ کو حضرت محمد کو گالیاں لکھی ہوئی ہیں اس فوٹو اور ان دو لوگوں کو پکڑ بھی لیا فائدہ ہوئے. وہ اس وقت تفتیش کا نشانہ بننے. بہرحال میں آپ کو ان کی خاتون کی سناتا ہوں ان کی رودات. بڑی افسوسناک دل دہلا دینے والی خبر سنائی جس سے بہت سارے لوگ آپ دیدہ بھی ہو گئے اور تقریباً میں بھی ہو ہی گیا. سو لیٹ می پلے دس ٹو یو. بہت کم ہے. آپ سب سے چاہیے کہ ایک پارٹنگ کمنٹس میں آپ کے لوں گا. دلاوے صاحبہ، پاکستان کی حکومت، افواج پاکستان، پاکستان کی میجورٹی کمیونٹی سے آپ ایز اے پاکستانی کرسچن کیا آپ کا پیغام ہوگا؟ آپ اگر ان سے کچھ کہنا چاہیں تو کیا کہیں گی؟ جی مجھے بہت کچھ کہنا تھا، میرے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے اور میرے اندر بہت زیادہ غبار بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو لالی پاپ ہمیں دیتے ہیں اور ہر ایسے واقعے کے بعد دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان طریقہ نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہمارے مذہب کی عکاسی نہیں کرتے، یہ آپ کے ہی مذہب کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں. یہ سب سے زیادہ مسلمان ہے. اور وہ میں آپ میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ جب یورپ میں جاتے ہیں، آپ جب گورے کو ایماندار دیکھتے ہیں، آپ جب گورے میں اچھائیاں دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے سب اسلامی قوانین اپنا لیے ہیں، ہم ہی جاہل ہیں. بھائی آپ پٹھے کھاتے ہیں، آپ جاہل ہیں. آپ کے پاس جو کتاب اتری آپ کو اسے سننے سے اور سمجھنے سے کون روکتا تھا؟ وہ تو آپ کے اسٹیٹ کا بزنس تھا، آپ کا اسٹیٹ لاگو کر رہا تھا، ہر ایک کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اس نے. آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گورا جو ہے وہ ہماری کتاب پہ چلنے لگی اور ہم نہیں چل سکے؟ وہ آپ کی کتاب پہ نہیں، وہ اپنی کتاب پہ چل رہا ہے اور بائی دا وے اس کا کوئی ریلیجن نہیں، وہ صرف انسانیت کو مانتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس انسانیت نہیں ہے چونکہ آپ جس استاد کے بچے اچھی پرفارمنس نہیں دکھاتے وہ استاد ہی غلط ہوتا ہے. ساری زندگی وہی الزام لیتا ہے، اس استاد کو چھوڑا جاتا ہے، اس استاد کو رد کیا جاتا ہے. جس اسکول کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی اس اسکول سے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں. آپ کی پرفارمنس کچھ دکھائے، آپ کا بیہیویئر کچھ دکھائے اور آپ بیچاری مائنورٹیز کا خون خرابہ کر کے ان کی بستیاں اجاڑ کے تو کہیں یہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ مسلمان ہے. میرے کہنے پہ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں، آپ کو صرف 10% مسلم ملیں گے جو اس چیز کو دل سے کنڈیم کر رہے ہوں گے. یہ اپنی محفلوں میں گلے لگ لگ کے مبارکیں دیتے ہیں، ان کے ایجنڈے میں ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے پیدائش سے گلے کاٹو، یہ جہاد ہے، ہر چیز جہاد ہے. میں ایک ایسے آدمی کی بیٹی ہوں جو مسلمان تھا اور کرسچن ہو گیا تھا. وہ ساری زندگی، وہ بھی حیات ہیں، ٹھیک ہے، اصغر علی ان کا نام ہے، وہ ساری زندگی اس تلوار کے نیچے جیا ہے کہ اس نے اپنا دین کیوں بدلا ہے. وہ ساری زندگی گن پوائنٹ پہ جیتا رہا ہے. میرے میاں کا نام غلطی سے نادرا میں مسلمان کے ساتھ انٹر ہو گیا تھا، ان کو عدالتوں میں 1 سال چکر کاٹنے پڑے تھے اور ان کو جج صاحب نے خود کہا تھا اگر کہیں آپ مسلمان ہوتے اور مسیحی لکھا جاتا تو ہم اس کو جہاد کی طرح بدلتے. اب تو آپ مسیحی اور مسلمان لکھا گیا، ہم تو کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی طرح ستائیں. آپ کہتے ہیں پرسنل ہراسمنٹ کیا ہے؟ میں جس ادارے میں جاتی ہوں جب میرا ڈیٹا کھولا جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ میں ایک مرتد کی بیٹی ہوں، مجھے اس ادارے سے نکال دیا جاتا ہے. وسیم صاحب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ میری جب سے جان پہچان ہے، کئی اداروں میں گئی، بہت پریسٹیجیس پوسٹ پہ میں اپوائنٹ ہو جاتی ہوں کیونکہ اوپر والے کا کرم ہے کہ میں نے اپنی ایجوکیشن خود پڑھ کے لی ہے، خود پڑھ کے محنت کر کے لی ہے. مجھے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے جب میرے ڈیٹے کی اسکروٹنی کی جاتی ہے. تو کون سے آپ ظلم کی بات کریں گے؟ کہاں پہ ظلم نہیں ہوتا؟ پادری اصغر علی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پادری اصغر مسیح کیوں نہیں لکھتا؟ کیونکہ پادری اصغر علی سے تو گواہی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم میں سے نکلا ہوا ہے. تو پھر اس پہ پیٹرول چھڑک دیا جاتا ہے کہ اس کو آگ لگا دو اس آدمی کو. میں اپنے والد صاحب کی بات کر رہی ہوں. یہ سب مسلمان ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ہم وہی نظر آتے ہیں جو ہمارا ایمان ہوتا ہے. ایمان کا بہت بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں پہ. اور آخری بات یہ کروں گی، اگر آج بھی کسی دین میں کسی تیسرے دین کی گنجائش نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. ہر دین جو ہے وہ شدت پسند ہے. آپ دین کو انسان کا مسئلہ رہنے دیں، اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ رہنا دیں. آپ کو ہر اس ملک میں چین نظر آئے گا جہاں پہ یہ اسٹیٹ افیئر نہیں ہے. آپ نے اس کو اسٹیٹ افیئر بنا کے خود تماشا لگوایا ہوا ہے اور آپ تماش بھی نہیں کر رہے ہیں سب کے سب بیٹھ کے. تھینک یو ویری مچ. آپ کنٹینیو کریں جی. میرے خیال سے یہاں پہ باقی لوگ بھی اپنا وقت آپ کو دینے میں کوئی انہیں گریز نہیں ہوگا. بات جاری رکھیں، سننا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یہ موقع دیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے آنسو ہیں جو رکے ہوئے ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں جو رکی ہوئی ہیں. میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی والدہ ہوں. میرے بیٹے نے اپنی ایک آنکھ تقریباً گوا دی تھی. ہمیں 36 گھنٹے دیے گئے تھے کہ اس 36 گھنٹے میں یہ بچہ بچے یا نہ بچے. اس کی آپٹک نرو ضائع ہوئی ہے یا اس کا فور برین ضائع ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا ایک کلاس فیلو وہ راولپنڈی اسلام آباد کے بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں پڑھتا تھا. وہ مشنری ادارہ نہیں تھا، وہ اسلامی ادارہ تھا، وہاں پہ پڑھتا تھا. اور دوسرے بچے نے اس کو اگنائٹ کر کے کہا وہاں تک لے کے آؤں گا تجھے، وہاں وہ 7th کلاس کا بچہ تھا، تجھے وہاں تک لے کے آؤں گا کہ تو میرے دین کے لیے کچھ کہے اور تیرا پوری کی پوری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس نے اس کی فائنلی جب اس کو غصہ نہیں آیا، وہ روتا رہا، اسے غصہ نہیں آیا، اس کی آنکھ میں پینسل چبو دی گئی. اس طرح سے چبو دی گئی کہ 4 سینٹی میٹر کی پینسل اس کی آئی پاکٹ کے اندر رہی
اور یہ ایک ماں رہی کیونکہ ہمارے بریگیڈیئر عامر یعقوب ہیں جنہوں نے اے ایف سی میں، میرے پاس آج تک وہ سارے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کو آپریٹ کیا اور وہ پینسل نکالی اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی رب کا میریکل ہے کہ نہ اس بچے کی آنکھ گئی نہ اس کا فور برین گیا. اس طرح آپ ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں. سبزی لے رہی تھی میں اور میرے ساتھ والی عورت بھی سبزی لے رہی تھی، اس کا بچہ رو رہا تھا، اس نے کہا پہلے مجھے دے دو. سبزی والے نے کہا نہیں میں ان کو پہلے دے لوں. تو اس نے کہا تم کافروں کے لیے یہاں سبزی بیچنے آتے ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیچنے آتے ہو؟ اس ملک میں رہتے ہیں ہم نے اتنا پیار کیا اور اس ملک میں سے کیوں نہیں میں گئی. میرے بیٹے کا اتنا بڑا کیس تھا میرے پاس، مجھے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ریفیوجی بنا لیتی کیونکہ یہاں پہ خون ہے. بہت سے سپاہی، میں نے بتایا میں سیسل چودھری کی فیملی سے ہوں جو پاکستان کے ہیرو ہیں، جنہیں انڈیا اور پاکستان ایکول احترام سے دیکھتا ہے. میرے اپنے ماموں ونگ کمانڈر تھے اور وہ کب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے جب ڈھاکہ علیحدہ ہو گیا تھا. تو ہم نے یہاں پہ اپنا خون دیا، اپنے مجاہد دیے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنی زمینیں دی ہیں. ہماری وفا ہے اس ملک سے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو سب کچھ کر کے کہتے ہیں دین نے نہیں کروایا، اور جب دوسرے لوگ نیک ہوتے ہیں اور شریف نظر آتے ہیں تو انہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب کے حساب سے چلنے لگ گئے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ آپ کی کتاب کے حساب سے کیوں چلے اور اپنی کتاب کے حساب سے کیوں نہیں چلے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی کتاب کھول کے دیکھیں، شاید زندگی میں فرق آ جائے. یہ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ پرانی کتابوں پہ یقین رکھیں، ٹھیک ہے؟ کتابیں الہامی آپ نے گنی 4، یہی بات ہے نا؟ اگر میں غلطی کروں تو مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا توریت، زبور، انجیل اور قرآن 4 الہامی کتابیں ہیں. تو جن کے پاس توریت، زبور اور انجیل تھی، ان کو جن کے پاس قرآن پاک تھا انہوں نے کہا کہ انہیں بھون کے رکھ دو، ان کی کتاب کو جلاؤ. 3 الہامی کتابیں آپ نے جلا کے اپنی ایک کتاب بچانی ہے. کون سی عقل ہے آپ کے پاس؟ کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور کیا سکھا رہے ہیں اگلی نسلوں کو اور دکھا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. مجھے اتنا سارا آپ نے وقت دیا اور اس میں مجھے اتنا سارا کچھ بولنے کو، اس طرح کا بولنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے. میری اب بھی وفاداریاں اس ملک کے ساتھ ہیں. میرا آدھا خاندان اب بھی مسلمان ہے. میرے گھر کے اندر چیپل تھا، میرے والد صاحب کے گھر کے اندر، آج بھی ان کے گھر کے اندر چیپل ہے. ان کے سگے بہن بھائی اسی چیپل کو طہارت کے حساب سے صاف سمجھتے ہوئے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. جب بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں میرے چاچا، میرے پھپھو ہمارے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں میری والدہ بہت اچھی کوک تھی. ابھی تو وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہی ہیں. اب ہم لوگ ان کے لیے پکاتے اور انہیں کھلاتے ہیں. وہ رمضان ہمارے پاس گزارتے ہیں کیونکہ گاؤں میں ان کے گھر کے پاس دکانیں نہیں اور بہت ساری سبزی پھل نہیں ملتے ہیں. تو ہم نے اپنے گھر میں مسلمانوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو دل سے لگا کے رکھا ہے، انہوں نے ہمیں دل سے لگا کے رکھا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دین کے اندر گھس کے ان کو اگنائٹ نہیں کیا. باقی دین سارے انتہا پسند ہے، کسی دین میں کسی دوسرے دین کی گنجائش نہیں ہے. ہماری کتاب بائبل بھی یہ کہتی ہے آپ سلام بھی نہ لیں جو آپ کا ہم خیال نہیں ہے، اس کو سلام بھی نہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو دین میرا اور میرے رب کا معاملہ رہے گا تو آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ آپ کا دین آپ کے رب کا اور آپ کا معاملہ رہے گا تو مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میرے بچوں کی ایجوکیشن، میرے گھر کے رسم و رواج، میرا لباس، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے. تو اتنا بڑا معاملہ دین کا وہ اسٹیٹ کو کس نے سونپ دیا؟ ایسا ہی ہے جی. میں معذرت چاہتی ہوں اگر کسی کی میں نے دل آزاری کی ہو، لیکن اگر ان میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو آپ لوگوں کو پوری طرح سے اجازت ہے کہ آپ اس کے اوپر مجھے کرٹیسائز بھی کریں. آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ مسلمان نہیں ہے جو ایسا کرتے ہیں، آپ کسی بھی پروگرام کے نیچے کمنٹ دیکھ لیں، آپ کو اگر 2 سینسیبل باتیں نظر آئیں گی نا تو آپ کو 1000 گالیاں ملیں گی. تو آپ کو ریپرزینٹیشن مل جاتی ہے سوسائٹی کی، دین کی بھی اور دین کو ماننے والوں کی بھی. تھینک یو ویری مچ. یہ پاکستان کی کرسچن خاتون ہیں یہ، جو مجھے دیکھنے سے، بولنے سے، ان کے بات چیت کرنے کے طریقے سے لگ رہا ہے کہ وہ مڈل کلاس کی سے ان کا تعلق ہے. اور امیجن کریں آپ کہیں پہ جائیں اور کسی کو پتا چل جائے یہ کرسچن ہے، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. یو کانٹ سے، آپ اس چیز کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے جو انہوں نے کہانی سنائی کہ تم کافر ہو. یہ تو بلکہ اس عورت کا بھلا ہے کہ اس نے کافر کہہ دیا ان کو چیں کا ورڈ نہیں ان کے اوپر یوز کر دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کو لیکچر دیتے ہیں ہمارے اسلام کے ساتھ ہماری برا ہو گیا. جو بھی وہاں پہ جتنے بھی یہ سارے پینلسٹ جو بیٹھے ہوئے تھے سب اچھے دل کے لوگ تھے، سب کے اندر درد تھا اور سب کی آنکھیں نم گئی تھیں اور بڑی مشکل سے انہوں نے روکا ہوا تھا. مجھے بھی لگا ایک دم سے کوئی آنکھوں ٹپ ٹپ نہ نکلا ہے کہیں، بیکاز یہ وہ چیزیں ہیں جو اتنی بے بسی، یہ نیڈلیس ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ قحط پڑ گیا ہے اور ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی، یہ ایسا نہیں ہے. یہ خود کے کریٹ کیے ہوئے بیڈ آئیڈیاز کا بیڈ ریزلٹ ہے. یہ وہ بیڈ آئیڈیاز ہیں. پھر یہ کہنا پڑے گا انفارچونیٹلی یہ ملک بنا ورسٹ آئیڈیا، یہ سب سے غلط آئیڈیا کے اوپر یہ ملک بنا. آپ کبھی لوگوں کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے مذہب کے نام پر، تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ابھی ایک بڑی اچھی ویڈیو عباس حیدر کے چینل پہ ڈلی ہے، انہوں نے ڈاکٹر اشتیاق احمد کا انٹرویو کیا. اس کے اندر میں حیران ہو گیا. انہوں نے ڈاکٹر ابوالکلام آزاد کے حوالے سے انہوں نے ان کی جو 10 پریڈکشنز تھی پاکستان کے بارے میں، اور وہ 1958 میں ابوالکلام آزاد گزر گئے تھے، اور انہوں نے جو پریڈکشنز کی تھیں پاکستان کے بارے میں کہ یہ ویسل سٹیٹ ہوگی ویسٹ کی، یہ اس میں فوج بہت آگے ہوگی، فوج اصل یہ ایک ملٹری سٹیٹ ہوگی، بالکل ویسا ہوا. جو بنگلہ دیش ہے وہ اس سے ٹوٹ جائے گا قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے مرنے کے بعد، قرضوں کے اندر دب جائے گا یہ ملک. یہ ساری پریڈکشن ابوالکلام آزاد نے کر دی. وہ ایسے نہیں کہ وہ بہت بڑے اوپر سے ان کو وہی آ رہی تھی. یہ بڑی سمپل آئیڈیاز کو جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، جب ہم دنیا کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہسٹری کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے. اور بیڈ آئیڈیاز جو چاہے گھر کا آئیڈیا برا ہو یا اسٹیٹ کا آئیڈیا برا ہو،
جب وہ آئیڈیا برا ہوتا ہے تو اس کا ریزلٹ برا ہی نکلتا ہے. اور اس لیے میں اب ایک طریقے سے بہت زیادہ مایوس ہو چکا ہوں کہ پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ پاکستان کی شاید کورس کریکشن ہو سکتی ہے. اب مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کورس کریکشن ہو سکتی, مجھے نہیں لگتا. لیکن پھر بھی میں ایک امید کرتا ہوں, بیکاز جب ملک ٹوٹتے ہیں, جب ملک اس طرح کی اسٹیٹس بیٹھ جاتی ہیں, کئی لوگ تو بڑے لیزی قسم کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں پاکستان ایول اسٹیٹ ہے, تباہ ہو جائے. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اماؤنٹ آف سفرنگ کتنی ہوتی ہے. یہ جن خاتون کو آپ دیکھیں, شی از اونلی ون وومن, وہ بھی وہ کرسچن ہے. جب جس طرح کی بیڈ وشز پاکستان کے لیے وش کی جاتی ہیں, ایک تو ہے نا دکھتے دل کے ساتھ میری طرح کے لوگ کہ ہم چاہتے ہیں یہ بہتر ہو جائے, اٹھ جائے, ٹھیک ہو جائے, ہمارے بڑوں کو عقل آ جائے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اتنے نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ اس ملک کو ٹوٹنے کا, اس کے برے بھلے کا انتظار کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو خبر دے دوں کہ یہ جن خاتون کی باتیں سن کے آپ کا بھی دل دکھ رہا ہوگا, دیز پیپل ول بی دا فرسٹ کیجوالٹیز آف دا وار. جو بھی اگر کوئی ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے, بہت زیادہ ہیومن کی سفرنگ ہوتی ہے. ہم صرف اپنی زبان اور الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, اور ہمیں یہی امید کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان اور الفاظ کا استعمال کرتے رہیں اور یہ محنت کرتے رہیں کہ شاید لوگ بدل جائیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو patreon.com/حادث سلطان پہ جا کر پیٹرن بھی بن سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.